السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں طالبات؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی اور پچھلے سارے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے۔ کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو پرسنلی آ کے پوچھ لیا کریں آپ لوگ۔ موسم سرما کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے جو ہے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام میں بہت سے ایسے حکم ہیں کہ کسی بھی ایسے کام سے ہمیشہ جو ہے وہ بچنا چاہیے جو کسی دوسرے کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمان کا کامل معیار جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے جو ہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے جو ہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہاتھ کے زخم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے نہیں ٹھیک ہوتے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ موسم سرما کے جو اصول و ضوابط ہیں خاص طور پر جو میں بتا رہی ہوں ان کا جو آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ کسی بھی ایسے کام سے جو ہے بچنے کی آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کسی دوسرے کو اس کا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، ایک تو جو ہے وہ دوسرا سردی اور گرمی برداشت کر رہا ہے، دوسرا پھر جو ہے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اس کو جو ہے پریشانی ہو تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، تو اس بات سے جو ہے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں جس طرح آج کل موسم چل رہا ہے، کچھ سموگ سی ہے، کہیں پر موسم میں جو ہے تلخی پائی جاتی ہے، ابھی بھی کہیں پر کچھ جگہوں پر جو ہے مچھر ہے، ان کی وجہ سے ہم لوگ پنکھا چلا لیتے ہیں، کمرے کے اندر جو ہے پنکھا چلا لیتے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ کسی کو پنکھا چلانے سے سردی بھی لگ رہی ہے اور کسی کو جو ہے موسم تھوڑا سا تلخ لگ رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، یعنی ہم تو پنکھا چلا کے بیٹھ جائیں اور دوسرا جو ہے سردی سے جو ہے تڑپتا رہے اور تکلیف میں رہے اور ساتھ چیختا رہے، ساتھ آپ کو بھی بد دعائیں ملتی رہیں گی۔ تو دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز کرنا ہے۔ دوسرا آج کل جو ہے وضو کرنے جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو جب آپ وضو کر کے آئیں یا آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں تو پھر مصافحہ کرنے سے بھی گریز کریں، کہ اگلے شخص کو تو نہیں پتہ آپ کے ہاتھ کیسے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اسے لگائیں تو اس سے جو ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی مذاق وغیرہ کے اندر بھی جو ہے اکثر ہم ٹھنڈے ہاتھ پاؤں جو ہے جان بوجھ کر دوسروں کو لگا کر جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کے دل سے بد دعا بھی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جو ہے آپ کی اپنی عزت بھی کم ہوتی ہے، جب آپ دوسروں کو اس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسرے آپ سے تنگ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی عزت میں اضافے کا نہیں بلکہ کمی کا باعث ہوتی ہے یہ چیز۔ ان سب چیزوں سے، ان سب باتوں سے جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا آج کل جو ہے اکثر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جیسے بالکونی ہے وہاں سے وہ کھول لی یا کھڑکی کھول دی کہ ٹھنڈی ہوا آتی رہے، تو آپ تو چاہے ٹھنڈی ہوا لے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے، کمرے میں کوئی دوسرا شخص موجود ہے اور اس کو اس خنکی سے ٹھنڈی ہوا سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ آپ کی ذات جو ہے کبھی بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آپ کی ذات سے کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے خود تکلیف برداشت کر لیں لیکن اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بالکونی کوئی کھڑکی کھول لینا اور اس سے جو بھی ہوا ہے اس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، آپ تو جو ہے وہ تفریح کر رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس بات کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ تو ہم نے اپنی اس چھوٹی سی راحت کے لیے، چھوٹی سی تفریح کے لیے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، تاکہ میدان حشر جو ہے پھر ہمیں اس کا حساب نہ دینا پڑے، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا، ایک ایک بات کا حساب ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اکثر جو ہے کمرے کے اندر زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے ہیٹر چلا لیتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے بار بار کمرے کے اندر داخل ہونا، کمرے سے باہر نکلنا، تو اس سے یہ ہوگا ان کا گرم کمرہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی چھوٹا سا ہی عمل ہے، لیکن جو ہے آپ کے بار بار دروازہ کھولنے سے یا بار بار آنے جانے سے دوسرے کو تکلیف ہوگی، اس کا کمرہ ٹھنڈا ہوگا، اس عمل سے بھی بچنا چاہیے کہ آپ کی ذات سے چھوٹی سی بھی تکلیف کسی کو نہ ہو۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال، یہ بھی ایک ادب ہے کہ پنجاب میں دیکھیں وافر مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے، لیکن اکثر علاقے ایسے ہیں جہاں پانی وافر مقدار میں نہیں ہے، وہاں کوئی ٹینکر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بیچارے ایک تو اتنی محنت سے ٹینکر وغیرہ بھر کے لائیں، اور پھر اوپر سے اگر آپ مہمان ہیں کسی کے گھر میں، وہ اگر گرم پانی آپ کے لیے کر کے رکھیں اس میں سے، تو پھر اس کا بے دریغ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایک مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ اگر آپ اس کا زیادہ کھلا استعمال کر لیں گے تو باقی لوگ جو ہے وہ وضو سے جو ہے محروم ہو جائیں گے، گرم پانی سے، ٹھنڈے پانی سے انہیں وضو کرنا ہوگا۔ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، پانی کا استعمال، یہ ہیٹر کا،
لیکن یہ آپ نے اس سے بچنا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کوئی مہمان بن کے گئے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے وضو کے لیے گرم پانی رکھا ہے، تو اس کو اتنا کھلا استعمال نہ کریں کہ وہ بالکل ہی ضائع ہو۔ پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو مختصر سا استعمال کریں پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ضیاء کرنے سے چیزوں کو منع کیا ہے۔ تو ہر وہ عمل جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ آج کا آپ کا یہ ادب ہے سردی کا، تو ان پر عمل کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔